الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، 40واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز بدھ 7 رمضان المبارک 1444 ہجری اور 29 مارچ 2023 عیسوی کا دن ہے۔ پچھلے پروگراموں میں حقیر نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ مصنوعی مہنگائی ہے، یہ دجالی فتنہ ہے، یہ یاجوج اور ماجوج کا پھیلایا ہوا ایسا جال ہے کہ جو سب فیبریکیٹڈ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں، سب جھوٹ ہے، جھوٹی مہنگائی ہے، اور یہ المسیح الدجال کا فتنہ دراصل عقیدہ ختم نبوت کی جنگ ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ جیسے ہی پاکستان میں یہ حالیہ مہنگائی کی لہر آئی ہے، مصنوعی مہنگائی کی لہر پیدا کی گئی ہے، تو ساتھ ہی اسرائیلی صہیونیوں کا وفد پاکستان کا دورہ کرنے آ گیا، اور پھر وہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی کئی سالوں سے چل رہی تھی اس کو اب کھلے عام ظاہر کر دیا گیا۔ گو کہ سارے ٹی وی چینل اس کو ابھی بھی کھلا ظاہر نہیں کر رہے، کیونکہ میڈیا پر بھی حکومتی پابندی ہے، اور وہ وہی دکھاتے ہیں جس کا انہیں دکھانے کا حکم ہوتا ہے، اور وہ وہی چھپاتے ہیں جس کا انہیں چھپانے کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ میڈیا بھی ایک آنکھ دجل کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اسرائیلی وفد کا پاکستان کا دورہ کرنا، نیو یارک اور امریکہ میں پی آئی اے کی بڑی بڑی جو جائیدادیں تھیں ان کو بیچنا اور یہودیوں کا خرید لینا، یہ سب اسی کڑی کے ساتھ ملتی ہیں کہ یہ المسیح الدجال کا فتنہ عقیدہ ختم نبوت کی جنگ ہے۔ تو ہمیں بھی بہرحال اپنے اپنے حصے کا چراغ جلانا ہے، اور ہم انشاءاللہ قرآن پاک میں سے اس روشنی کو پھیلانے کی جتنی ممکن کوشش ہو سکے کریں گے۔ آج کے مارچ 2023 عیسوی کے چند اہم جو معاملات ہیں ان پہ آپ نگاہ دوڑائیں تو ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ چین کے ملا کر بٹھانے سے سعودیہ اور ایران کی دوستی عالمی منظر پر آئی ہے، یعنی ایرانی حکومت اور سعودی حکومت کی آپس میں دوستی کی خبریں اس وقت بین الاقوامی میڈیا کا بڑا ایک اہم چیپٹر ہے۔ اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ وہ سعودی حکومت، وہ ابن عبد الوہاب نجدی کے چیلے چانٹے اور وہ آل سعود جنہوں نے بقی شریف میں مزارات کو شہید کر دیا تھا، گرا دیا تھا، اب وہ ایران سے دوستی بھی کر رہے ہیں، اور بقی شریف کے مزارات کو دوبارہ تعمیر کرنے کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا روضہ انور بھی پھر سے تعمیر کیا جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ بھئی کیا جب وہابیوں نے ان مزارات کو گرایا تو کیا اللہ و رسول کی رضا کے لیے گرایا؟ اور اگر انہوں نے اللہ و رسول کی رضا کے لیے گرایا تو اب چین اور ایران کی رضا کے لیے کیوں دوبارہ تعمیر کر رہے ہیں؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ دوسری بات کہ مزارات کے ہم بھی مخالف نہیں ہیں، مزارات پہ جو خبیث ٹولہ، چرس بیچنے والا، ناچ بھنگڑے کرنے والی عورتیں، ان کا اہل سنت سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو وہ جتھے ہیں جو اہل سنت کو بدنام کر رہے ہیں، اور پچھلے کئی سالوں میں لاہور شہر میں رہتے ہوئے یا پاکستان میں رہتے ہوئے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے کئی دفعہ سعودی حکومت کو اپنی تقریروں میں کہا، تحریروں میں کہا، خط لکھے کہ بھئی بقی شریف میں مزارات کو تعمیر کرو یا ہمیں کرنے دو، ہم خود سے اپنے پیسے سے تعمیر کر دیں گے۔ وہ سعودی حکومت نے اجازت نہیں دی، لیکن اب چین کے کہنے پر ایران سے دوستی بھی کر لی اور مزارات کو تعمیر کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ تو یہ ہے وہ دجل کے زمانے کی چند دجالی نشانیاں کہ قول اور فعل میں تضاد ہوگا۔ اور ابھی بھی سعودی حکومت کا جو بیانیہ سامنے آیا ہے، انہوں نے ان مزارات کو یوں کہا ہے
کہ بین الاقوامی جو مذہبی ہم آہنگی ہے اس کے تحت وہ مزار تعمیر کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مزار بھی تعمیر کر دیا، اور شیعہ کو بین الاقوامی یا بین المذاہب ہم آہنگی، تو ان کو علیحدہ مذہب بھی شو کر دیا۔ تو اگر وہ شیعہ کو ابھی مزار کے تعمیر کرنے والے اعلان کے باوجود ایک الگ مذہب شمار کر رہے ہیں، تو پھر بات یہ ہے کہ شیعوں کو پچھلے 100 سال سے حج اور عمرے کی اجازت یہ لوگ کیوں دیتے رہے اگر وہ غیر مذہب ہیں؟ یعنی اگر وہابیوں کے بقول شیعہ کافر ہیں یا مشرک ہیں، تو پھر وہابی حکمران شیعوں کو عمرے اور حج کے ویزے کیوں جاری کرتے رہے؟ یعنی دجل اور تضاد ابھی بھی ہے، دل ان کے ابھی بھی کھوٹے ہیں، نیتوں میں ان کے ابھی بھی کھوٹ ہے، یہ صرف پیسے اور تجارت کو جو ہے نا مد نظر رکھے ہوئے ہیں، اللہ و رسول کی رضا ان کے مد نظر آج بھی نہیں ہے۔ اچھا چلیں، اسی طرح آج کے جو عالمی حالات ہیں اس میں دوسری بات یہ ہے کہ لبنان میں بینکوں نے لوگوں کو ان کی رقم واپس کرنے سے جب انکار کیا تو لوگوں نے بینکوں میں توڑ پھوڑ کی، حتیٰ کہ بہت سے بینک آگ لگا کر جلا دیے۔ تو یہ بینکوں کا دجل اور یہ مہنگائی سری لنکا اور لبنان جیسے چھوٹے ملکوں میں تو چلو دجل دیا جا سکتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ فرانس میں جو مہنگائی کے خلاف اور جو پینشن کے اس ختم کیے جانے کے خلاف ہنگامے جاری ہیں، اس میں ہو کیا رہا ہے؟ G7 G20 فرانس، بڑے بڑے صنعتی ممالک، وہاں پہ کیوں مہنگائی کے خلاف جو ہے نا وہ یہ غلغلہ مچا ہوا ہے؟ جرمنی G7 G20 بڑے بڑے صنعتی ممالک، تو جرمنی میں اس وقت جرمنی کی تاریخ کا سب سے بڑا پہیہ جام کیوں ہے؟ لاک ڈاؤن کیوں ہے؟ سب ہوائی جہاز، سب بسیں، سب ٹرینیں بند کیوں ہیں؟ مہنگائی کے خلاف احتجاج کیوں کیا جا رہا ہے؟ یعنی لبنان اور سری لنکا جیسے چھوٹے ملک میں تو دجل دے دیا، چلو جی دے دیا، فرانس اور جرمنی میں بھی اگر مہنگائی کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں اور بھرپور ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب مصنوعی مہنگائی ہے، یہ یاجوج اور ماجوج کا فتنہ ہے اور سب فیبریکیٹڈ ہے، اور اس کا حل جب دنیا کو کہیں سے نہیں ملے گا تو انشاءاللہ قرآن پاک میں سے ملے گا۔ ابھی آپ پاکستان پر یہ دیکھیں کہ یہ مارچ کا مہینہ ہے، اور حقیر نے پہلے بھی عرض کی کہ 23 مارچ 1956 کا وہ آئین جس کے تحت پاکستان کو اسلامک ریپبلک قرار دیا گیا، اس کو پامال کرنے والے کون تھے؟ یہ قادیانی چیف آف آرمی سٹاف، یہ قادیانی اور نجدی ٹولہ جو فوج میں گھس کر کے برطانیہ کی عشیر بعد سے شروع سے اب تک گھسا ہوا ہے، اور پھر جب اس آئین کو پامال کرنے کے خلاف اور اسمبلیاں توڑنے اور دیگر معاملات کے خلاف جب خواجہ ناظم الدین عدالت میں گئے تو عدالت میں بیٹھے ان قادیانی ججوں نے بھی قادیانی فوج کا ہی ساتھ دیا اور خواجہ ناظم الدین کی کوئی نہیں سنی۔ یہ حقیقت ہے، یہ پاکستان کی تاریخ ہے۔ اور اسی طرح آج جو ہم پاکستان میں مصنوعی مہنگائی کے جال کو دیکھ رہے ہیں، اس جال کو بننے والے کون ہیں؟ پاکستان کے بڑے بڑے فوجی سربراہان جنہوں نے پہلی دفعہ پاکستان کو IMF کے پھندے میں پھنسایا اور آج یہ بڑے معصوم بنے بیٹھے ہیں۔ اگر ان کی حقیقت آپ نے مزید دیکھنی ہو تو ابھی حال ہی میں مارچ 2023 میں پاکستانی سابقہ وزیر اعظم اور معروف سیاستدان شاہد خاقان عباسی کا آپ یعنی اعتراف جرم والا بیان دیکھیں۔ انہوں نے جو حال ہی میں ان فوجیوں اور بیوروکریٹس اور ججوں اور دیگر اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی جو کچا چٹھا بیان کیا ہے، جو حقائق بیان کیے ہیں، وہ قوم کو یعنی یہ بات سمجھا دینے کے لیے کافی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، تو واقعی پھر حالت یہی ہے کہ ہر اونچے عہدے پر، ہر بلندی پر یاجوج اور ماجوج جھلکتے نظر آئیں گے۔ اور پھر یہ بات کہ کیا یہ بات صرف سیاسی طور پر ہی کہی جا سکتی ہے؟ کیا اس کا قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے؟ بالکل ہے،
پہلے بھی اس حقیر نے آپ کو عرض کیا تھا کہ سورۃ الکہف جو کہ یاجوج اور ماجوج اور دجالی فتنوں کے زمانے میں پڑھی جانے والی سب سے اہم صورت قرار دی گئی ہے، اس سورۃ الکہف میں 3 زبردست نکات ہیں جو پوری بنی نوع انسان کے لیے ایکولی اپلیکیبل ہیں، مسلمانوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، سکھوں کے لیے، یہودیوں عیسائیوں کے لیے، یا کمیونسٹوں کے لیے، یا بے دینوں کے لیے، ہر ایک اس دنیا پہ بسنے والے انسان کے لیے قرآن کے سورۃ الکہف میں بیان کردہ جو 3 نکات ہیں وہ پوری بنی نوع آدم کے لیے اپلیکیبل ہیں۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کریں گے۔ ابھی آپ کو یہ جو قادیانی جتھا اور یہ جو نجدی جتھا اور یہ سارے سید خان کا جتھا پاکستان کے اداروں پر قابض ہے، ان کی حقیقت آپ کو دوبارہ سے قرآن پاک میں سے بتا دوں کہ 71 نمبر صورت اور 21 نمبر آیت، اور یہ 21 نمبر آیت کیسے ہے کہ جہاں پہ سورہ نوح کا پہلا رکوع مکمل ہوتا ہے، 20 آیتوں کے بعد مکمل ہوتا ہے، اور پھر آگے 21ویں آیت ہم نے انشاءاللہ پڑھنی ہے، اور وہاں پہ اس 29ویں سپارے کا 9واں رکوع مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ 1، 20، 9 ان اعداد کی حقیقت ہم بعد میں بات کریں گے۔ 21 نمبر آیت کو آپ 21ویں صدی سے تشبیہ دے لیں اور پڑھیں۔ قرآن میں فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ نوح نے عرض کی، اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے کے پیچھے ہو لیے جسے اس کے مال اور اولاد نے نقصان ہی بڑھایا۔ اب اس آیت کے بڑے دلچسپ تشریح و تعویل ہو سکتے ہیں، اور بالیقین اللہ و رسول ہی سب سے بہتر جاننے والے ہیں، پر اس حقیر جیسے لوگ بھی کچھ باتیں عرض کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جب طوفان نوح برپا ہوا تو اس پوری زمین کو جب پانی نے گھیر لیا، اس کے بعد پھر جب یہ زمین دنیا دوبارہ آباد ہوئی تو انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ تھے جو پھر آہستہ آہستہ بت پرستی اور برے کاموں کی طرف مبتلا ہو گئے، اور کچھ تھے جو اچھے کاموں کی طرف مائل رہے۔ یعنی یہ حق اور باطل کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اور سجدہ آدم سے چل رہا ہے، یہ پھر سے جاری ہو گیا طوفان نوح کے بعد۔ اور اب اس میں دلچسپ پہلو یہ ہے کہ قال نوح رب انہم عصونی، کہ یا اللہ انہوں نے میری نافرمانی کی۔ اب دیکھیں کہ دین توحید ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام تو شروع سے اب تک ہے، قیامت تک اسلام ہی ہے، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ یا اللہ انہوں نے میری نافرمانی کی، تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہ جو شرک کی بحث میں الجھایا گیا قوم کو، تو انہوں نے حضرت نوح نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ انہوں نے تیری نافرمانی کی، انہوں نے کہا یا اللہ انہوں نے میری نافرمانی کی، اور اسی کو پھر صدیوں بعد قرآن میں بھی بیان کر دیا گیا۔ یعنی کہ نبی کی نافرمانی اگر اللہ کی نافرمانی کے برابر ہے تو لہٰذا وہابیوں کا عقیدہ شرک تو بہت نچلے درجے پہ رہ گیا۔ اگلی بات، انہوں نے یہ کہا کہ جی میری قوم ایسوں کے پیچھے لگ گئی ہے، واتبعوا، ان کی اتباع کرنے لگ گئے ہیں، من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، کہ جن کے پاس مال بڑا زیادہ ہے، یزدہ زیادہ مال، وولدہ یعنی بیٹے، اولاد، مین پاور، لیکن ہوگا کیا؟ الا خسارا، وہ صرف نقصان کریں گے۔ اب آپ اس آیت کو چاہے تو نیٹو پر اپلائی کر کے دیکھیں، چاہے پینٹاگون پر اپلائی کر کے دیکھیں، یا پاکستان کی فوج پر اپلائی کر کے دیکھیں، یا ان دنیا کے سب بڑے بڑے اداروں پر اپلائی کر کے دیکھیں جن کے قبضہ قدرت میں اس وقت مال ہے اور مین پاور ہے، وہ سب اس وقت کیا تماشا کر رہے ہیں؟ عجیب و غریب دجل کا شکار ہیں۔ یعنی ایسی عجب کیفیت ہے کہ 2017 میں جب
بالفور ڈیکلیریشن کی 100 سالہ سالگرہ برطانیہ میں منائی گئی تو MBS محمد بن سلمان وہاں پہ برطانیہ کے اندر بیٹھ کے یہ بیان دیتے ہیں کہ ترکی اور ایران شیطانی طاقتیں ہیں، اور MBS ہی کی اپنی حکومت آج 2023 میں ایران سے دوستی بھی کر رہی ہے اور شہید کیے ہوئے مزارات کو دوبارہ تعمیر کرنے کا بھی اعلان کر رہی ہے۔ تو یہ ہے وہ قول و فعل کا تضاد کہ دجل ہر بات میں مچ جائے گا، اور سب سے زیادہ محکمہ صحت میں ہوگا۔ محکمہ صحت کی بات بعد میں کریں گے، ابھی ہم بات کرتے ہیں من لم یزدہ مالہ و ولدہ، کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوگا اور جس کے پاس اولاد مین پاور زیادہ ہوگی، وہی کیا کریں گے؟ الا خسارہ، وہ خسارہ ہی کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ اس آیت کے مطابق آپ ورلڈ وار 1 کو سوچیں کہ جن کے پاس مال زیادہ تھا اور مین پاور زیادہ تھی، انہوں نے 2.5 کروڑ بندے مارے ورلڈ وار 1 میں، انہوں نے ہی 5 کروڑ بندے مارے ورلڈ وار 2 میں، انہوں نے ہی کروڑوں لوگ مارے عراق کی جنگ میں، حتیٰ کہ وہاں کیمیائی ہتھیار استعمال کیے گئے، ڈپلیٹڈ یورینیم کے ایٹمی ہتھیار استعمال کیے گئے۔ یہ رشیا ٹی وی کی نیوز ہے۔ اور کئی طرح کا ظلم و ستم شام میں، افغانستان میں، پاکستان میں، دنیا کے دیگر ممالک میں ایسا کوئی دجل رچا ہوا ہے کہ جن کے پاس مال ہے اور جن کے پاس مین پاور ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ الا خسارہ۔ اب لفظ الا کو سمجھنے کے لیے سب سے آسان مثال ہے کلمہ طیبہ، جس میں فرمایا گیا لا الہ الا اللہ، الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لفظ الا کو سمجھنے کے لیے کلمہ طیبہ کو آپ مثال بنائیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے کچھ نہیں۔ اسی طرح جن اداروں کو آج یہ ہمارے حکمران بڑے مقدس ادارے بنا کے پیش کرتے ہیں، اس میں خواہ واپڈا ہے، اس میں خواہ دوسرے تیسرے شماریات کے ادارے ہیں، لیکن ان سب میں سے مضبوط ترین ادارے دنیا بھر میں وہ بندوق والے ہیں، اور ان کی مدد کرنے والے یہ قلم والے اور یہ ترازو والے ہیں۔ ان سب جتھوں میں سے سب سے جو زیادہ دنیا کی سیاست کو کنٹرول کرنے والے ہیں وہ یہ بندوق والے ہیں، نیٹو کی صورت میں، امریکی حکمرانوں کی صورت میں، یا مختلف یہ دیکھ لیں سعودی حکمران، ایرانی حکمران، پاکستانی حکمران، ہر جگہ انہوں نے سنیوں ہی کو، مسلمانوں ہی کو، دین والوں ہی کو عذاب دینے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی اس وقت سچا عیسائی ہے وہ ان کے ظلم کا شکار ہے، دنیا میں کہیں بھی کوئی سچا یہودی ہے وہ ان کے ظلم کا شکار ہے، دنیا میں کہیں بھی جہاں کوئی سچا ہندو ہے وہ ان کے ظلم کا شکار ہے، جہاں بھی کوئی مسلمان سچا مسلمان ہے وہ ان کے ظلم کا شکار ہے، کیونکہ قرآن نے فرمایا کہ ہوگا کیا، کہ ظلم کریں گے کون؟ الا خسارہ، خسارے والے ہوں گے کون؟ من لم یزدہ مالہ و ولدہ الا خسارہ۔ تو خسارے والے یہ بندوق والے ہی ہیں۔ پاکستان میں خسارے کی ایک مثال یہ ہے کہ پاکستان کو اسلامک ریپبلک قرار دینے والے، آئین کو پامال کرنے والے یہ فوجی حکمران ہیں۔ یہ حقیر بار بار کہتا ہے کہ چھوٹے فوجی پر کوئی الزام نہیں ہے، وہ مخلص ہے، یہ دین فروش، یہ ایمان فروش، یہ وطن فروش، یہ وہی ہیں جن کو من لم یزدہ مالہ و ولدہ الا خسارہ کی کیٹیگری میں، زمرے میں شمار کیا گیا، اللہ و رسول کی طرف سے کیا گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ 71 کی جنگ میں عوام الناس میں کتنے لوگ قتل ہوئے پاکستان میں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، مغربی پاکستان، اس حصے کی جس میں ہم آج لاہور میں رہ رہے ہیں۔ 1965 میں کتنے لوگ شہید ہوئے، یا 1948 کی جنگ دیکھ لیں، یا بعد میں 1990 کی دہائی میں وہ کارگل کی جنگ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کسی ایک بھی جنگ کو آپ پکڑ لیں تو اتنے لوگ آپ کو قتل ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے جتنے لوگ آپ کو لاہور میں عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں، یعنی 10,000 سے زائد لوگ قتل ہوتے نظر آتے ہیں، اور اتنی بڑی خبر کو سکولوں سے، کالجوں سے، تاریخ کی کتابوں سے مکمل غائب کر دیا گیا۔ کیا اب آپ یہ بتاؤ، سوچو کہ 65 کی جنگ میں جب بھرپور بمباری ہو رہی ہے لاہور پہ اور سیالکوٹ پہ اور قصور پہ، اور لاہور تو مرکز تھا، سیالکوٹ نارووال مرکز تھا،
اتنی بمباری کے باوجود اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے جتنے کہ 1950 کی دہائی میں عقیدہ ختم نبوت کی جنگ میں 10,000 سے لوگ لاہور میں قتل ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ من لم یزدہ مالہ و ولدہ الا خسارہ کی ایک تعویل یہ بھی ہے، ایک سوچ کی کھڑکی، ٹھیک ہے، یہ بھی ہے کہ اس قتل و غارت میں عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں لاہور میں 10,000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کرنے والوں میں وہ قادیانی جتھے بھی شامل ہیں کہ جو لاہور کی چھاؤنی میں مسلمان بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ ہیں جو جہلم کی چھاؤنی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ہیں جو لاہور کی چھاؤنی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کس کیٹیگری میں ہیں؟ من لم یزدہ مالہ و ولدہ الا خسارہ۔ تو اے میرے مسلمان دوستو، میرے بھائیوں، میرے فوجیوں، میرے اداروں کے نیک افسروں، خدا کا واسطہ ہے حقائق کو سمجھو۔ یہ سعودیہ کی آل سعود کی جب حکومت بنی تو حقیقت ہے کہ سنیوں کو قتل کر کے بنی۔ ایران میں جب شیعوں کی حکومت بنی تو یہ حقیقت ہے کہ سنیوں کو قتل کر کے بنی۔ یہی سعودی، یہی ایرانی جب عراق پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو سنی ہی قتل ہوتے ہیں، اور یہی سارے ٹولے، خواہ نجدی ہوں، خواہ قادیانی ہوں، خواہ شیعہ ہوں، یہی سارے جتھے آج اسلحے سے بھرپور ہیں، اور عمران خان کے بہانے جو پاکستان میں فتنہ کھڑا کیا جا رہا ہے، اس میں عقیدہ ختم نبوت کے نام پہ اب اگلی جنگ پھر تیار ہے۔ اور یہ ہماری لاہور چھاؤنی ہی اس کے بڑے بڑے افسران کے کہنے پر، بڑے بڑے خواہ پولیس کے ایس ایس پی ہوں یا وہ فوج کے بڑے بڑے کچھ بھی افسران، کیٹیگری لے لیں، بریگیڈیئر سے اوپر رینک کے آپ جو بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، ان میں قادیانی جتھوں کے کہنے پر اب یہ عقیدہ ختم نبوت کے نام پر ایک بڑا فتنہ پھر کھڑے ہونے والا ہے۔ اور اس لیے سنیوں کو قتل و غارت سے بچانے کے لیے میری یہ پرزور اپیل ہے کہ وہ نیک افسران جن کے پاس کچھ بچا کھچا قلم دان رہ گیا ہے، کچھ ترازو تھوڑا بہت رہ گیا ہے، کچھ بندوق ان کے قبضے میں رہ گئی ہے، تو یہ سب عوام الناس میں بغاوت پھیلنے سے پہلے اور عوام الناس میں قتل و غارت ہونے سے پہلے اپنے ان افسران کو قابو کریں کہ جو اللہ و رسول کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو دین کے دشمن ہیں اور اس وطن عزیز کے دشمن ہیں، حقیقتاً پوری بنی نوع انسان کے دشمن ہیں، حزب الشیطان میں سے ہیں۔ اور اس حزب الشیطان کا رستہ روکنے کے لیے سورۃ الکہف میں جو یہ 3 واقعات بتائے گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں عیب کر دیا، سوراخ کر دیا، کشتی کو عیب دار بنا دیا، ایک چھوٹے بچے کو قتل کر دیا، اور پھر ایک ایسی دیوار کو تعمیر کیا جس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ تو ان تینوں واقعات میں یعنی وہ کشتی کا عیبدار بنایا جانا، وہ بچے کا قتل کیا جانا، اور وہ دیوار کا تعمیر کیا جانا جس کے نیچے خزانہ چھپا تھا، ان تینوں واقعات میں 21ویں صدی کے مسائل کا حل موجود ہے۔ اللہ نے چاہا تو یہ حقیر قرآن پاک کی سورۃ الکہف کی تشریح اگلے پروگرام میں پیش کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔